چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے ہندوستان کا یہ جو آئین ہے یہ اس کے لیے باقاعدہ ایک آئین ساز اسمبلی بنائی گئی تھی، اور اس کے انٹروڈکشن سے آپ واقف ہیں، اس سے پہلے کے ویڈیو میں بھی تھوڑا بہت آ چکا ہے۔ دیکھیں اب اس کی جو ڈرافٹنگ تھی، اس کو باقاعدہ ایک تحریری شکل دینے کا کام یہ ڈاکٹر امبیڈکر کی سربراہی میں ہوا۔ ڈاکٹر امبیڈکر جو ہے اس کے صدر مانے گئے، اور کئی حلقوں کے الگ الگ جو حلقے تھے ان تمام کی جو چیزیں تھیں، جیسے اس ڈاکومنٹ کو تیار کرنے کے لیے الگ الگ جو مختلف جو شعبے تھے سماج کے، ان تمام کو لیا گیا، ان تمام میں سے ان چیزوں کو لیا گیا جو فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہندوستانی جو سماج ہے اس میں اختلافات بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کئی الگ الگ زبانوں کے لوگ یہاں رہتے ہیں، کئی الگ الگ نسلوں کے لوگ ہیں، ہے نا، الگ الگ جو ہے ثقافتیں بولنے والے لوگ ہیں، قوانین الگ الگ ہیں سب کے۔ تو ان تمام کے ساتھ میں کس طرح سے قانون بنایا جائے، آئین بنایا جائے، اس پر کام کیا گیا، اور پھر اس میں آزادی، مساوات، بھائی چارہ، ان تمام کو مقصد رکھا گیا، اور اس کو کس طرح سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کون سا قوانین ہو سکتے ہیں، اس پر غور کر کے باقاعدہ اسے ایک تحریری شکل میں دے دیا گیا۔ اب اس آئین میں دیکھیں آپ ہندوستان کا، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہندوستان کا جو حکومت ہے، حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ سیکولر حکومت ہے۔ سیکولر حکومت کیسے ہے؟ دیکھیں اب یہاں پر بھی جو ہے جتنے مذاہب کے لوگ رہنے والے ہیں ان کے پرسنل لاز الگ کر دیے گئے ہیں، ہے نا، اور کرمنل لاز الگ کر دیے گئے ہیں۔ مطلب وہ قوانین جو سزائیں دینے والے ہیں، یہ حکومت اس پر یہ حکومت کے اختیار میں رہے گی، حکومت اس کو نافذ کرے گی، اور جو انسان کی ذاتی زندگی کے قوانین ہیں اس کے لیے اس کو پرسنل لاز بنا دیے گئے ہیں، جیسے مسلم پرسنل لا ہے، ہندو پرسنل لاز بھی ہے، جین کا الگ ہے، سکھوں کا الگ ہے، عیسائیوں کا الگ ہے، سب کے الگ الگ پرسنل لاز ہے۔ اس طرح سے بنا دیا گیا ہے تاکہ ان کے درمیان میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو، بلکہ ہر ایک جو ہے اپنے طور پر آزادی کے ساتھ میں اس کو فالو کر سکے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، پرسنل لاز پر ہی پہلے حملے ہو رہے ہیں۔ اب یہ تو بہرحال ایک ہندوستانی جو آئین تھا، ایک آئین جو بنا ہوا ہے، اس کی تحریری شکل میں سب چیزیں موجود ہیں نا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ مطلب یہی تھا۔ اب اس میں ایک تبدیلی جو ہم کو دیکھنے کو ملی ہے 2019 میں، آرٹیکل 370 کو ہٹایا گیا، جموں کشمیر کی جو ایک خاص حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو عام کر دیا گیا، اور اس کو ہندوستانی خطوں میں شامل کر لیا گیا۔ تو میں نے جیسے ابھی آپ سے کہا کہ آئین جب جو ہے 370 ہٹایا گیا تھا، ہندوستان میں 370 آرٹیکل کو ہٹایا گیا جموں کشمیر سے، تو اس وقت ہم نے باقاعدہ اس کی اردو کاپی کھول کر دیکھے تھے کہ اس وقت ریفرنس دیا جا رہا تھا کہ 1955 میں یہ باقاعدہ ایک ایکٹ بنایا گیا تھا، اسی کے تحت ہم یہ کام کریں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ایکٹ کیوں بنایا گیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، پھر اس کے بعد اس سے جو ہے کتنے لوگ متاثر ہوئے، کیا کیا چیزیں اس کے بعد ہوئی، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ہم نے وہ کاپی کھولے تھے، آپ لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ایک جو ہے باقاعدہ ایکٹیویٹی کے طور پر یہاں دیا ہوا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آئین کب بنا، کہاں کہاں جو ہے، مطلب اس کے جیسے سملر آئین اور کہاں کہاں ہیں، اس کے جیسے اور کانسٹیٹیوشن اس کی یکسانیت رکھنے والے کہاں کہاں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب اس پر کام کیا ہے ڈاکٹر امبیڈکر نے، تو انہوں نے اسے مخصوص طور پر امریکہ کے آئین سے یہاں پر بہت سی چیزیں لی ہیں نا۔ تو یہ جو یورپی ثقافت ہے، برطانوی دور کی ثقافت، ان کا جو طور طریقے، ان کے جو قوانین ہیں وہ، اور ہماری جو عہد قدیم کی ہے، یہ دونوں کا مکسچر ہو کر یہ آئین بنایا گیا ہے۔ اب اس میں قانون سازی بھی ہے، مختلف قوانین بنائے گئے ہیں جو لوگ مطلب یہاں پر رہنے والے لوگوں کی جو پریشانیاں تھیں، جو خدشات تھے، ان کو دور کرنے کے لیے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے پورے ایک معاشرے کو تقویت پہنچانے کے لیے کئی تبدیلیاں قوانین میں کی گئی، قانون سازی میں بھی کی گئی، بہت سے قوانین بنائے گئے پرابلم سالو کرنے کے لیے، جس میں جو ہے تعلیمی تحقیق ہے، سائنسی مطالعہ ہے، میڈیا ہے، وکالت گروپ ہے، مفاداتی گروپوں کے ذریعے اس کو پہچانا جائے گا۔ اب یہ سب جو ہے ہندوستانی قانون کے ذریعے بنائے گئے، جو ہے سول اور فوجداری بھی قوانین بنائے گئے، ہے نا، تاکہ جو ہے یہاں پر ایک شہریوں کی بھی حفاظت ہو سکے، اور اس کو باقاعدہ نافذ کر دیا گیا۔ اب قوانین کون کون سے وہ بھی یہاں پر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔
کرمنل لاز بنائے گئے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ جو ہے شہری حقوق ہوتے ہیں اور کچھ جرائم سے متعلق ہوتے ہیں، اس کو بنایا گیا تاکہ اس کو نافذ کر سکے اور معاشرہ ایک پرامن طریقے سے ترقی کر سکتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں سے کچھ چیزیں ہٹائی بھی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ جو آئین بنا یہ فکس ہے، بلکہ اس میں یہ ہوا کہ وقتاً فوقتاً ترمیم بھی ہوئی اور کچھ چیزیں منسوخ بھی کی گئی، اس کی بھی گنجائش اس میں رکھی گئی نا۔ اب جو چیزیں جو دلچسپی کا باعث ہوں گی، جو جس کو اچھے لگیں گی وہ اس کو ہٹا دے گا۔ جیسے یہاں پر تھا اس کے لیے کیا تھا کہ ڈائریکٹیو پرنسپلس اس میں رکھے گئے۔ آپ نے اس کو ایک بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہوگا 11ویں میں بھی، ڈائریکٹیو پرنسپلس اس میں رکھے گئے تھے تاکہ دیکھیں اب یہاں پر یہ ہوا کہ جیسے ہی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت آئی تھی، سب سے پہلے جو کام کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ گو ونش کے قتل پر پابندی لگا دی گئی، اور اس کو حوالہ دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے یہاں پر ہمارے ڈائریکٹیو پرنسپل میں یہ چیز دی گئی ہے کہ اس طرح سے آپ قوانین پر پابندی، اس قسم کے قانون پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ ایسے ہی پرسنل لاء کو ختم کر کے یکساں سول کوڈ کا جو شوشہ چھوڑا تھا حکومت نے، وہ بھی اسی کا حصہ تھا کہ ڈائریکٹیو پرنسپل میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ آپ جب اختیار پہ پہنچے تو حکومت چاہے تو یہ کر سکتی ہے، یہ رہنمایانہ اصول تھے حکومت کے لیے۔ تو ایسا ہی ہے کہ جو ہے ان قوانین میں بھی، قانون سازی میں بھی، قانون تو بنائے گئے ہیں لیکن معاشرتی قوانین میں بھی یہ ایک چھوٹ دی گئی ہے کہ حکومت کو جو لگے کہ یہ فائدہ مند ہوگے اور یہ نقصان دہ ہوگے، حکومت کیا کرنا چاہتی ہے یہ اس پر ڈپینڈ کرے گا، وہ اس لحاظ سے اس میں تبدیلیاں کر سکتی ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں آپ ایک پورا ٹیبل دیا ہوا ہے لاز کا، میں بتاتی ہوں آپ کو۔ 1954 میں اسپیشل میرج ایکٹ نافذ کیا گیا، 1955 میں دا ہندو کوڈ بل ہے نا، پھر 1955 میں ہی دا انٹچبلٹی ایکٹ نا، لیٹر رینیمڈ، اس کو بعد میں نام دیا گیا کہ پروٹیکشن آف سول رائٹس ایکٹ PCR 1976 ہے نا، اس میں تبدیلی کی گئی۔ پھر اس کے بعد 1956 میں سپریشن آف امورل ٹریفک ان وومن اینڈ گرلس ایکٹ، یہ جو ہے یہ بھی بنایا گیا۔ پھر 1961 میں ڈوری پروہیبیشن ایکٹ نا، یہ میں اس کو اردو میں بھی آپ کو اس کا PDF ڈالوں گی، یہ قوانین ہیں یہ جو بنائے گئے۔ 1971 میں میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگننسی ایکٹ یہ بنایا گیا نا۔ 1985 میں دا نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹینس ایکٹ یہ بنایا گیا نا۔ یہاں پر دیکھیں چائلڈ لیبر کے لیے 1986 میں بنایا گیا تھا ایکٹ، اس پر پابندی لگائی گئی تھی کہ بچہ مزدوری نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے دیکھیں آپ، یہ اسپیشل میرج ایکٹ ہے، خاص مخصوص شادی کا قانون ہے، ہندو کوڈ بل ہے نا، ذات پات کی چھوت چھات کے لیے اور جو ہے جہیز کی روک تھام کے لیے، اسی کے ساتھ حمل کے ساقط کرنے کے وضع حمل کا ایکٹ ہے، ڈرگس نشے کی چیزوں پر پابندی کے لیے ایکٹ بنایا گیا ہے، چائلڈ لیبر بچہ مزدوری کے لیے نا، پرسنل ڈیزیبلٹیز ایکٹ، مساوات کا حق یہ جو دیا گیا ہے، پروٹیکشن آف وومن فرام ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ، گھریلو تشدد سے خواتین کی حفاظت 2005 میں باقاعدہ ایکٹ بنایا گیا، بچوں کی جو ہے جنسی زیادتیوں سے حفاظت کے لیے باقاعدہ ایکٹ بنایا گیا 2012 میں، اور 2019 میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے احکامات آ گئے تھے۔ 2013 میں پروہیبیشن آف امپلائمنٹ اینڈ مینول اسکیونجرس اینڈ دیئر ریہیبلیشن، یہ کیا تھا، مزدوروں جو کیا کہیں گے آپ، بند و مزدوری کا جو ایکٹ تھا وہ بنایا گیا۔ ساتھ ہی وہ ایکٹ بھی بنایا گیا کہ آپ زبردستی مزدوروں پر جو ہے زیادتی نہیں کر سکتے، ان کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو وقت پہ دینا ہوگی، اور جو جرم اطفال ہیں اس کے لیے ایکٹ بنایا گیا، ان کے لیے باقاعدہ کیا کہیں گے آپ اس کو، جیل خانے نہیں ہوتے ہیں بلکہ جو بچے جرائم کرتے ہیں ان کو ریمیڈیل ہوم بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی وہاں پر تربیت ہو سکے، ان کو پھر سے سماج میں ایک فائدہ مند فرد کے لحاظ سے بھیجا جا سکے نا۔ ایسے ہی دیکھیں آپ کتنے ایکٹ ہیں جو یہاں پر بنائے گئے ہیں۔ یہ تمام ایکٹس جو ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اور معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اس طرح کے قوانین ضروری تھے جو بنائے گئے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سہولتیں جو آئین میں دی گئی ہے کہ اس میں آپ تبدیلیاں کر سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جس کی حکومت جب جیسی رہے گی، جو چاہے گی وہ اس میں ترمیم کر سکتی ہے، لیکن اس کی ترمیم بھی ڈائریکٹو پرنسپل کے اکارڈنگ ہوگی۔ یہ ایک فکس جو ہے چیزیں دی گئی۔ اس کے بعد معاشی ترقی پر
یعنی ہندوستان کی معیشت کو کس طرح سے بڑھایا جائے، اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے اور اس کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی باقاعدہ جو ہے ہندوستان کے آئین میں بھی اس کو رکھا گیا اور اس کے لیے رولز ریگولیشن بنائے گئے۔ 2012 میں جو ہے 5 سالہ منصوبے کے ذریعے 12ویں 5 سالہ منصوبے کے ذریعے 2017 میں 12ویں 5 سالہ منصوبے کے ذریعے جو ہے اس کی ترقی اور رہنمائی کے لیے بہت سے اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں۔ ہر پلان دیکھیے، ہر ایک منصوبہ اپنے مقاصد کے لیے کام کرتا ہے نا، اور اس کا ایک مخصوص مدت ہوتا ہے اور اس کے مقاصد ہوتے ہیں، وہ اس کے لحاظ سے کام کرتا ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ ان معیشت کے اور ان قوانین کے درمیان ایک کنیکشن رکھا جائے، ایک رابطہ رکھا جائے، تاکہ کیا ہو کہ یہ جو ہے دیکھیں قوانین اور جو ہماری ہندوستان کی اکانومی ہے، یہ دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک بدلے گا تو دوسرا اس سے متاثر ہوگا۔ اب اس کا حکومت میں اس جو تقسیم ہے اس فلسفے کو وہ متاثر کرتی ہے، جس سے معاشی فیصلے ہوتے ہیں، جبکہ ہم کئی دہائیوں تک یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہندوستان میں سوشلسٹ اصول جو ہے چلتے رہے، حکومت اسی کے مطابق چلتی تھی۔ حکومت نے خاص طور پر تعلیم اور صحت کی جو دیکھ بھال کی ذمہ داری ہے وہ خود قبول کی، خود قوانین بنائے، اور یہ 1991 میں تھا۔ 1991 میں یہ سب چیزیں تھیں۔ یہ ایک فیصلہ کن تبدیلی کے نتیجے میں جو ہے گلوبلائزیشن کا آغاز ہوا ہے نا، عالمگیریت کا آغاز ہوا، عالم کاری کا، عالمیانہ کا جو ہم کہتے ہیں نا، یہ دراصل یہ 1991 کے بعد اس کو بہت زیادہ فروغ ملا، اور کچھ کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے عالمگیریت کا حملہ ہے۔ بہت سی تبدیلیاں ہوئی اس میں نا، معیشت میں تبدیلی دیکھیں 1991 میں مخصوص طور پر پالیسی آف لبرلائزیشن نرسمہا راؤ کی حکومت میں باقاعدہ اس کو نافذ کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پروڈکشن اور اس کے کاسٹ دونوں پر بہت زیادہ افیکٹ پڑا۔ دراصل ایک پیریڈ یہ تھا کہ آزادی تمام سیکٹرز میں جہاں پہ پروڈکشن ہوگا، پیداوار ہوگی، اور اس کو بیچنے کے لیے اس کی جو قیمتوں کا تعین ہے، اس میں جو صارف ہے، جو لینے والا ہے اس کو، اور جو دینے والا ہے اس کو، یہ دونوں کے درمیان کے ایک تعلق کو بتایا گیا ہے اس میں۔